دیکھو دائی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ. دائی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ دنیا وہی راغمہ، دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے، ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے، کہتی قبول کر لے ہمیں، لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا، رزق ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو، بالکل سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو، یہ تو بیوقوفی حماقت ہے، بھیکاری بن جاؤ گے، ہر وقت منہ سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی، یار ادھر سے کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو، کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ میں کیا ہے، 3 کروڑ کی آمدن؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو، مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ. او بھائی کیا کر رہا ہے، سارا کیا پیسوں میں لگایا رہے گا؟ میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے، وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھی نا جن کی مالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کی راہ میں دیے، باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ، اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، سمندر میں روزی تلاش کرو، کنٹینر آئے تمہارے، ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے، رزق رکھا ہے، اس سے مراد ہے بزنس، کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے، ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، تاکہ وسخر وہ کیا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے، یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے، شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کمائے قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ خرچ کرنے والے بنو گے، سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے. ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ شادی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے پیسے ہی نہیں ہے. یہ سب وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہے. یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا، یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر، نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے، آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں، تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے.
تو اب آپ کماؤ، زیادہ کماؤ، قوم کے لیے کماؤ، آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے، یتیموں کی، ایک یتیم کی کفالت، نبی نے کیا فرمایا، جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا، کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ، نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں، گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا، آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا، قیامت پہ اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا، آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے، اللہ میاں کو پیسے ہی نہیں ہے، کس چیز کا حساب لے رہا ہے؟ اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے، تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے، بیگم نے اتنی سنائی ہوگی، اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا، کم بات جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں۔ تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ کی اپنی حماقت ہے۔ تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے، یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے، رشتہ دار سب الگ ہو گئے، چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألہم اجرا، اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے، مجھے ہدیے لا کے دیا کرے، مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے، اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی، لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں، قربانی دو۔ دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ، کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا، اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، اب آپ آزمائش میں آ گئے، اب آپ کو محبت تھی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں آئی فون تمہارا ہوگا، وہ جوش میں آ جاتی ہے، بھئی یہ ہے محبت۔ یہ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان آزماتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، پٹانے کے لیے بھی۔ گوروں میں یہ بھی ختم، گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا، کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے، برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ گئے۔ یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں، یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے۔ یہ تو یہاں ہے یہ برگر اپنے خرچے پہ، پیزا اپنے خرچے پہ، اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ، پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس۔ وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ، کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے، تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ، میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا۔ اتنے مزے گوروں کے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں، گرل فرینڈ حرام ہے، ناجائز ہے کہ شروع نہ کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں۔ کون سا بات؟ ہاں، تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو۔ یہ آیت جب نازل، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا، میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہے۔
प्रॉपर्टी है ना, एक तो बाग वैसे ही अच्छा लगता है, दूसरा वो अर्निंग का उस जमाने में इससे बेहतर जरिया था नहीं, ये तो मेरी अर्निंग का जरिया है, ये मुझे बहुत महबूब। तो आपको इख्तियार है, आप जहां चाहें सदका कर दें। मैं होता तो शायद मेरे दिल में लालच आती कि भाई मैं भी आखिर इंसान हूं, है भाई, मेरे बयान सुन के तुम्हें सदके की तौफीक मिली है और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से हैं, मेरे जहन में तो वसवसा आ जाता। अब ऐसा ना हो कि आप लोग सदका करना मेरे ऊपर शुरू कर दें, मेरे जरिया आमदन अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस है मेरा, और आज से नहीं है 15 साल से है। बाकी मैं किसी को बताता नहीं कौन सा बिजनेस है, ये हवाई बिजनेस ही प्रॉपर बिजनेस है तो बताता क्यों नहीं, इसलिए कि ये मिंबर ये जगह नहीं है, कभी छांव में आए तो बात करेंगे। फिर वो लेकिन अब बताऊंगा तो बोलेंगे चूरन बेच रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये ना। तो ये ज़िम्नन मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है ये तो क्या कह रहा था यार, एक तो खोपड़ी बहुत अजीब सी हो। हाँ, हजरत अबू तलहा अंसारी आए तो मैं अगर होता तो मेरे दिल में लालच आती कि यार मेरा बयान सुन के आपकी सखावत जोश में आई है, तो किसको दे दो, मुझे दे। और ये तो ज़कात भी नहीं है ना जो सैयद पे हराम हो, तो ये तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हराम भी नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मिस्कीन के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, आग जलने की नौबत ही नहीं आती, सिर्फ खजूर पे गुजारा होता, वो भी कभी मिल गई कभी नहीं मिली। तो सबसे ज्यादा मिस्कीन कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 9 बीवियां। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? कुरान रिश्तेदारी जोड़ने का बहुत ज्यादा हुक्म देता है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था इनकी चचाजाद भाइयों की माली हालत अच्छी नहीं है, और उनके रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इब्नुल, पहले आपने फरमाया बखिन बखिन ज़ाका मालुन राबे, फरमाया वाह वाह वाह, ये तो बहुत कीमती माल है, अप्रिशिएट किया, ये तो बड़ा जज्बा है तुम्हारा, इतना कीमती माल सदका कर रहे हो, वाह 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 वाह। फिर फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? इसमें क्या होगा? सदके का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी मजबूत होगी। सदके का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी मजबूत हो, कितना बड़ा ज़र्फ है। आज जाही पीरों को में ये हिम्मत देखी आपने, कहेंगे डब्बा इसमें डाल दो ठीक है, कुल्ली इख्तियारात के साथ, जब मैं चाहूं मैं खाऊं, जब चाहूं मैं सदका करूं, कुल्ली। ये कुल्ली इख्तियारात मुझे समझ में नहीं आते। बाज लोग पैसे लाके पकड़ाते हैं, मुफ्ती साहब आपको मुकम्मल इख्तियारात हैं, चाहे खुद खा ले चाहे सदका करें। मैं कहता हूं मुझे आजमाइश में मत डालो, ये बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रहे हो भाई। मुझे हदिया देना तो बोलो आपके हैं, वो तो फिर मुझे खुद ही इख्तियारात होंगे, क्योंकि इंसान ऐसे मौके पे इतनी मुसीबत में पड़ जाता है कि आपने कोई रकम दी, बोला आप चाहो तो आप इस्तेमाल करो, चाहो तो सदका कर दो। आदमी कहता है पता नहीं यार एक मुसीबत में डाल दी एक बंदे ने, ये क्या, वो तो वैसे भी आप सीधे से बोलो भाई सदका कर दो इसको, ये आपके नहीं है, ये सदका करने के लिए है। तो ये गोलमोल बातें नहीं करनी चाहिए इन मामलात में कभी भी। पैसों के मामले में आदमी क्या हो, एक नंबर हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसको दे दो? इब्नुल आमाम, अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। कैसा ज़र्फ है, देखो हमें भी नबी से ये चीजें सीखनी चाहिए। आप जब बहन भाइयों को सदके की तरगीब दे रहे हो, रिश्त कोई भी घर का बड़ा होता है बच्चों को तरगीब दे रहा होता है, तो अपने फजाइल ना सुनाने शुरू कर दिया करो ठीक है ना, से बच्चे समझेंगे अब्बा के हुकूक अब्बा के अलावा कोई और बताए उनको, फिर मजा आएगा। अब घर में वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने हुकूक बता, देखो अब्बा का ये हुकूक, ठीक है सही है ये भी, लेकिन इससे बच्चे पे असर नहीं पड़ता। बच्चे को अब्बा के हुकूक कोई और बताएगा तो बच्चे, माँ बताए बच्चे को बाप के हुकूक क्या होते हैं, और बाप बताए कि माँ के हुकूक क्या होते हैं, फिर काम होगा हटो बच्चों। अब्बा अपने हुकूक बता रहा होता है, अम्मा अपने वाले ज्यादा बताना शुरू कर देती हैं। बच्चा कहता है यार दोनों के क्या है आपस में मफाद है, ठीक है ना। माँ अगर बाप के हुकूक बताए ना कि बेटा तुम्हारे बाप का ये हक है, बाप से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करना, और बाप की बड़ी इज्जत होती है, ये तुम्हारा बाप है ये तुम्हारा क्या है, बाप है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये छत इसने मुझे दी हुई है, और ये वगैरह वगैरह जो भी शौहर के फजाइल मुस्तहजर हों उस वक्त सोच विचार पे गौर फिक्र करके मुताला करके जो जहन में आ जाए औरत के उस वक्त कि भाई ये इसने मुझे छत दी हुई है, और देखो ये जो मैं तुम्हें पराठे खिलाती हूँ ना सुबह सुबह, तो पराठे तो मैं खिला रही हूँ, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है? बच्चों को ना अब्बा की एहसानात नजर नहीं आ रहे होते, अम्मा के नजर आ रहे होते हैं कि अम्मा पैम्पर भी चेंज कर रही होती है, वापस दूसरा लगा भी रही होती हैं। ये नहीं पता होता कि पैम्पर में तेल किसका निकला है खरीदने में, ये बाप का निकला है, लेकिन सारा दिन कमाता है वो गधे की तरह, फिर जाके पैम्पर आ रहे हैं घर में। तो बच्चा तो माँ को देख रहा होता है कि पराठा बना रही है, अंडा खिला रही है, और जैम पे रोटी लगा रही है, ये खा ले, नहीं थी ये नहीं खाना तो चलो वो खा ले, वो जो उसके सब कुछ तैयार करके
اس کو وین میں بٹھا رہی ہے اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا, یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے, تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا, میں بھی اور تم بھی, یہ کس نے دی ہے یہ نعمت, یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے ہو, وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے, اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, اور تمہیں جو قوم ملی, خاندان ملا, یہ بھی کس کی وجہ سے ملا, ابا کی وجہ سے. پھر مزہ آئے گا. اور ابا الٹا کام کر رہے ہوں, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے, ماں نے جنا, اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے. یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری, کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر, اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے, رپورٹ کیسی ہے, یہی کام آج کل رہ گیا نا. خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو, ورنہ وہی لگا رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ جو چیک کرتی ہے, میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے. تمہیں گود سے لگایا, تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا, تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہوں. اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو, میں سفر بھی کرتا ہوں, دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں, شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں, تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا, یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ, مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں, ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, زہر کھلا دے کہ مارنا دیتی کہیں. وہ سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاءاللہ, میرا لال, باپ کے جاتے ہی بولے کم بخت. ایک آدمی نے شادی کی, سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو, تو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا مزاج بھی ہے, کہہ رہا ہے یار یہ مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے. تو میں نے کہا کیا خرابی, کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے, سچی مچی کا باپ ہوتا ہے, اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے. تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا, اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے. کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی. تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا. وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر اپنی طرف, کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا. بتا دوں یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے, اب تم نہیں آنا, تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں. اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا, یہ بتا دوں, نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا, اخلاص. اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا, نظر ہوگی, یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. گھما پھر آگے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف, ٹھیک ہے نا. ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ, ایک دم کیا کر دو, مایوس, کہ بھائی کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے, میرے لیے نہیں ہے وہ, میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے. میں نے ایک بیان کیا تھا, وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے, بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا, مجھے مزہ آیا, کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں, اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے, ڈرتا ہے, بتاتا نہیں ہے, اس کو پتا ہے قرضہ مانگے, کل اس کے پہ حالات آئیں گے, مجھے سے فون کرے گا, پیسے چاہیے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے, اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کرے. میں بہت نالائق ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے. ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے, اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی, عزت بھی ہو گئے, تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے. جیسے دوست جاتے ہیں نا, یار ذرا نہاری کے پیسے تو دے یار, وہ بے تکلفی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا. کسی سے اتنی گہری دوستی ہو, بے تکلفی ہو, اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے, آپ بھی مانگ لو گے اس سے, یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے منع بھی کر دے گا. تو وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں, وہ انسان کو پتا چل جاتا ہے. لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بنا سے, اپنے آپ کو ایسا بناؤ, اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا, ادھر سے نکال لوں, ادھر سے لے لوں, ادھر سے لے لوں, اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی ہے, اس سے چھپاؤ, بھاگو, پھر قرضہ مانگو, فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا, ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے.
ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے، جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں. اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار. تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے، مسافر ہے، تو بڑا اکرام کیا اس کو بڑی خوشی ہوئی، ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت، میں شہزادہ آدمی، میں تو فقیر غریب آدمی ہے، تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی، مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ، غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا. تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی، اس حکومت کا خاتمہ، اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں. تو یہ بھاگا، اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا. تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا، تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا، اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے. شہزادے، ہم شہزادے لوگ ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے، چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا، بڑی خوشی ہوگی، تو چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا، پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. ہو ویلکم، آئیے بیٹھیے. آئیے، کیسے آنا ہوا؟ یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی، آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شیروں کو کیا کر دیتی ہے؟ گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا، لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ فقیر. یہ بڑا نالائق تھا، اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر. یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا، بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے، کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں بنتا. اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے. اور کہا میں تجھ سے ایک ڈھیلا نہیں لوں گا، بھوکا مر جاؤں گا. اب وہ ہندوستانی، ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی معاف کر دے. اس نے کہا نہیں، میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے. وہ 100 حاجتوں پہ، وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا. تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا، تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا، مگر اسٹائل کون سا تھا؟ شہزادوں والا. تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے، یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، کوشش ہے، بنتا نہیں ہے. لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو، شہزادوں والا، سر اٹھا کے جیتا ہو، یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں، ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں. بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں، کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی ایسے رہو. دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا، ارب پتی ہیں کہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سے ان میں بھیکاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا عزت ہے یار ان کی. وہ ادھر سے 5 ارب کھا گیا، ادھر سے اتنے روپے کھا گیا، ادھر سے اتنے کھا گیا، ادھر اتنے کیس چل رہے ہیں، عدالت میں جا رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے، کبھی اندر ہو رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے. لوگ صبح شام لعنت، اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح شام لعنتیں پڑ رہی ہیں. اس ٹی وی میں کھا گیا، ایک PIA کھا گیا، ایک یہ کھا گیا، ایک ریلوے کو کھا گیا. کیا عزت ہے ان لوگوں کی؟ بھیکاری ہے یہ. اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گانٹھ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے. تو یاد رکھو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے، اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی دعا مانگو اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. ہاتھ نہ پھیلائے، سر اٹھا کے جیے، پھیلا نہ ہو، لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت بہت غریب تھے 60 سال کی عمر تک. فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے آ کے. سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں، اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے کیونکہ جس کو دیا واپس نہیں دیا اس نے. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف.
جو قرضہ دے دے وہ بھی بیوقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. اب اس کا ایک مطلب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ قرضہ دینا تو واجب ہے, اس کو ڈبل بیوقوف کیوں کہہ دیا؟ ڈبل بیوقوف اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا, پھر بھی دے دیا. بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا استغنا تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے. بھائی اپنا کھائیں گے, اپنا بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار, مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے, زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں. اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, اتنے تانے ملتے تھے, اتنے تانے. اب ٹھوس رہے ہیں مفتی صاحب گریل فش, دال چاول, مسالے والی بریانی, اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے. بھائی پیٹ ہے, لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اتنا گنجائش تھوڑی ہے اس میں. اللہ ٹھوستا ہے, کھلانے کا برس پیچھے بھاگے گا آپ کے. تو بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے. آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے, اور ہم بھی باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل بڑا مشکل کام ہے. تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے. تو عزت کا, اور خاص طور پر دیندار آدمی, داڑھی والے, نمازی, ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا, عزت پہ آنچ نہ آئے. تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا, ایک پیسے نہیں مانگے. صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہنا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کبھی جہاد میں خرچ کروا رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے. اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت یہ ہے, یہ میری حالت. صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں. دیکھو میرے پاس ایک فالج زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں, علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے, وہاں بابا ہیں, وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو دن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو وہ قبر میں ہے. ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے. میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے, اس کو شکر ہے سمجھ میں آگری بات. اس نے کہا میں نہیں جا رہا. مزے دے بھائی, اللہ سے مانگو جا کے. تو فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. بہت بڑا جرم ہے, اس پہ بخشش نہیں ہے. اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا, ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. سب سے پہلے عقیدہ توحید, اس کے بعد عقیدہ رسالت. ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ, قرآن نے حدیث نے بیان کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. تیسری بات, یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. آخرت پہ عقیدہ, ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, ہماری باڈی ختم ہوتی ہے. اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم, میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی, ایکچولی ہوا یہ تھا, ایکچولی یوں ہوتا ہے, اسپم بنتا ہے, پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا, اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ, ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, کلیجی بنتی ہے, پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے پہلے بچے کی آنکھ, ناک, کان بن رہے تھے, برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے, اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے, وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا, میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو, اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم, اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے, جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے, وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے, تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ جلدی سے میں جا رہا ہوں, جلدی سے سمیٹوں میں.
اور مجھے کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو زندگی کا آخری نہ ہو, یعنی اس سفر کا آسٹریلیا کا بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری, تو لگتا ہے پتہ نہیں اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے, کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو, جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا, ہاتھ چھوٹ گیا, وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ, گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو, وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ, اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا عربی کہہ رہے, میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا, اس عربی نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ, کیونکہ اس میں نہ بچے کی, بچہ تو بیچارہ بچہ ہے, نہ باپ کی غلطی, باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا, اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں, اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا, وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے, کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا, جب میں نے دوسری کی نا پٹا, تو میں نے کہا ما قدر اللہ, ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے, جو زبان سے کوٹا گیا وہ, تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آیا تو خوش ہونے کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے, یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر, شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ, دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, ہمیں بنایا گیا ہے, ہم بنے نہیں ہیں, ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اس کی. ہم اللہ کے غلام. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جانا کس کی طرف ہے, کیا مطلب, اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا, 2 بچے مر گئے, اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا, مسلمان کہتے ہیں یہ تو کس نے کی. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ, اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے, مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں, وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو, کہاں ہے, کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے, اللہ سے. بھائی صبر, فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو. رو رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے, یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو, پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا. یہ چوتھا کام, اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, نماز. یقیمون الصلاۃ, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے, ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز ضائع
نہیں، اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی تمہیں نماز کے ٹائم وضو کر کے بیٹھو، جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز۔ تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا۔ تو کسی اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، سفر بھی ہے جنگ بھی ہے، وہاں اللہ کہتے معاف ہے، نہ اللہ نے کہا نہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو، پورا طریقہ اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دیکھو اصل بات یہ اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے، ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی۔ لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو۔ خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں، جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے۔ یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے۔ ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں، وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آگے جلدی جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ۔ اور نماز قائم کرنا، چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات۔ مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے۔ نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کا کسی پہ قرضہ ہونا سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں، کتنا بڑا جرم ہے یار۔ اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے۔ یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے۔ آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے، اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے۔ حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے۔ اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ۔ ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے۔ مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے۔ ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہی تو مجھے مار دیں گے۔ آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں معاہدہ؟ مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے۔ 1 خرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے، ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا۔ یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے۔ اور ایک عمل تھا آپ کی غار ہرا کی عبادت،
یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار. کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور دو نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے, وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ ایک نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ ایک نمبر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودیوں عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو ایک دینار, ایک ڈالر بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے, وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کیریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو, حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا. بلکہ جتنا بڑا دو نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی, اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں, ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ ایک دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز, وہاں سے ہول سیل پہ ایک چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دی. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی انلیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ یہ میرے خالو ہیں اس لیے میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں یا آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم
छप्पड़ में वहां से कमा भी रहे और इधर से, ये तो हराम खोरी हो गई ना। इससे बड़ी भीख कोई हो सकती है? हमारे नबी ने बगैर धोखे के भीख मांगने से मना किया है। एक साहबी नबी के पास आए, कुछ नहीं है, आपने फरमाया जाओ घर में जो कुछ है लाओ, बेचा, उसको कुल्हाड़ी दी, उन साहबी ने लकड़ियां काट के लाके बेच के बिजनेस शुरू किया। आपने फरमाया लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है क्या करो, कारोबार करो। जब लोगों के सामने हाथ फैलाना, हालांकि वो धोखा देके नहीं फैला रहे थे, वाकई गरीब थे वो, आप धोखा देके गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाओ, ये ज्यादा बुरा है या नहीं है? और इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, आपका कंट्री बदनाम हो रहा है, आपका मुल्क का इमेज। हम हुक्मरानों को गालियां देते हैं, यार हमारा इमेज खराब करके रखा हुआ है, तो अवाम ने कौन सा अपना इमेज पाकिस्तान का बहाल करके रखा हुआ है? हुक्मरानों ने अगर हमारा इमेज दुनिया में खराब किया है, तो अवाम ने भी अपनी हरकतों से खराब किया है। ये लोग आपकी नमाज रोजे को नहीं देखेंगे, ये आपके हज और रमजान की तरावी को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे ये लोग टैक्स टाइम पे जमा कराते हैं कि नहीं कराते, लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर आपका इमेज इनके सामने ये चला गया कि यार ये लोग हमारे लिए खतरा नहीं है, मुल्क के अमन व अमान में और क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुब्तला नहीं है, तो ये आपको और ज्यादा सहूलतें देंगे। और अगर आपने इनके अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया, जायज कामों में भी इनकी मुखालफत करना शुरू कर दी, तो भाई सिर्फ आप बदनाम नहीं होगे, आप लोगों को अल्लाह के रास्ते और इस्लाम से रोकने का सबब और जरिया बन जाओ। तो इसलिए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी बोलो मत करो। आखिरी बात, बस सच्ची मुच्ची की आखिरी, सच्ची मुच्ची की आखिरी, वो ये है कि इस्लाम ने आपको नमाज का हुक्म दिया, खर्च करने का हुक्म दिया, आपने लोगों पे भी खर्च करना है, मस्जिद में भी खर्च करना है, दीनी मदरसों पे भी, गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करना है। आपको कोई जरूरतमंद, कल मुझे किसी ने बताया, आलिम है वो, उलमा, आलिम तो नहीं, उलमा के साथ बैठते हैं, एक गोरे को जरूरत थी, कहते मैंने इतना खर्च किया उसके ऊपर, वो बड़ा हैरान हो रहा था। भाई हर एक पे खर्च करो, इंसान पे खर्च करो, आप मुसलमान कंजूस नहीं होता। और एक आखिरी बात कि देखो इस्लाम में और जो गैर मुस्लिम और मुस्लिम में एक बड़ा फर्क पता है क्या है? इस्लाम ये चाहता है कि आपके रिलेशन हो, जबकि जो गैर मुस्लिम है ना, वो इनफिरादी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए हर एक की। समझते हो कि नहीं समझते? ये बहुत अहम बात है। और वाकई आखिरी कि वो उनके यहाँ रिलेशन की कोई वैल्यू, बोलो मैं अपना कमाता हूं, तुम अपना कमाती हो, अपनी चाय खुद बनाओ, मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा, और अब्बा अम्मा का जो सेटअप चल रहा है मार्केट में वो कोई बहुत ज्यादा काबिल तारीफ नहीं है। अब्बा होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, तो वो होना ना होना अब्बा का क्या है, तकरीबन बराबर ही है। ओल्ड हाउस ठिकाना हो सकता है, कुछ लोग घर में भी रख लेते हैं, कोई इतना वैल्यू नहीं है इनके इन चीजों। ये ठीक है भाई, इनका मजहब है, जैसा इनका मजहब इनको कहता है, इनका कल्चर कहता है, चलते रहें। लेकिन आप या तो इनके कल्चर का कलमा पढ़ लो या इस्लाम का कलमा पढ़ लो। इस्लाम का जब कलमा पढ़ोगे तो इस्लाम रिलेशन का कायल है, खालिक और मखलूक का मजबूत रिलेशन चाहता है इस्लाम। आप अल्लाह को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, उस रिलेशन के लिए इस्लाम ने कहा नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, रमजान में तरावी है, रोजे हैं, और सदकात और खैरात हैं अल्लाह की खातिर, ये सारी जिक्र अस्कार है, ये सब अल्लाह और मखलूक का रिलेशन दुरुस्त करने के लिए। फिर अल्लाह ने मखलूक का आपस में भी एक रिलेशन रखा है, आप उस रिलेशन से दस्तबरदार बोलो नहीं। उनमें सबसे पहले वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, आप उनको ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। दादा दादी, नाना नानी, अब्बा अम्मा गुस्से में आपको डांटते हैं, आप गुस्से में रिप्लाई नहीं कर सकते। आपने उनके सामने अपने बाजुओं को जिल्लत से झुकाना है, ऐसा शो करना है मैं गुलाम हूं इनका। ये आपको करना पड़ेगा अल्लाह की खातिर, गुस्से को पीना पड़ेगा बाप और माँ के सामने। फिर अल्लाह ने जो रिलेशन बनाया है, आपकी मोहब्बत का, आपके नरम लहजे का, माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपकी ज़ौजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छे अखलाक उसके समझे जाएंगे जो एयर होस्टिस है, ना 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 ना, उसके जो अपनी ज़ौजा के साथ नरम लहजे में बात कर। और औरत के लिए अल्लाह ने शौहर का हक बहुत बड़ा बनाया। अभी कुछ दिन पहले खातून का फोन आया कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, आधा तो निकल ही गया, निकाल ही देता पूरा। कनाडा से फोन आया, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, वो वजह। मैंने कहा कोई, वो कोर्ट से खुला ले रही, मैंने कहा कोर्ट का खुला इस्लाम के एतबार से सही नहीं है, अगर बाकी जुल्म हो रहा है तो फिर बताएं आप। कह रही नहीं जुल्म तो नहीं हो रहा, मेरा खर्चा भी उठाते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं रहना चाहता, 4-5 बच्चे भी हो गए, मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कहा भाई आप नहीं ले सकती, क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने इस्लाम में किसको दिया है, मर्द को दिया है। वो डिवोर्स देगा तो तलाक होगी, अदरवाइज आपके पास ये राइट नहीं है। ख्वातीन बहुत गुस्सा करती है इस बात पे, हालांकि इसमें औरत का फायदा है
کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا, وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے, وہ یہاں کا لا ہے, لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ خلا لے لیں, وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ خلا معتبر ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ایک مثال دی, دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو ہم جب چاہیں چھوڑ دیں اس کو. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا, ایگریمنٹ ہے نا, کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے, ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے, وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے, وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے. ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے توہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی, اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہے تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے. یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی اپریشیٹ ماشاءاللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, ختم, میری مرضی. جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے, ریلیشن, تو مضبوط کیا ریلیشن کو. تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں. رشتہ داری بنائیں بھی, جوڑے بھی, بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر. ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے باڑ میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے, تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے 1 ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے, خرچ کرو گے تو 2 ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جیل, کوئی بھی. آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا آئے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر, زیب, یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ.
فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی کا ہی تو تھا. پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتہ دار ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینڈو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. او بھائی وہ آپ کا باپ ہے, آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی, آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے.